میں 2013 میں یہاں میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. ایم ایل اے کا ٹکٹ مجھے پارٹی نے دیا اس لیے کہ میں تب بھی پارٹی کا کارکن تھا. اور ایم ایل اے کی سیٹ پہ میں نے یہاں الیکشن جب میں کنٹیسٹ کرنے آیا تو تب مجھے بہت الیکشن سے صرف 20 دن پہلے مجھے اس حلقے میں بھیجا گیا. اور جب میں اس حلقے میں آیا تو میں سمجھتا تھا کہ شاید اس لیے کہ شہر یہ میرے لیے نیا تھا. شہر تو اپنا تھا, یا شہر میں تو آنا جانا تھا, لیکن یہاں ہم نے سیاسی ورک نہیں کیا تھا اس حلقے میں. لیکن 20 دن کی کیمپین, تب ان دنوں میں پی ٹی آئی کی بھی اتنی ہوا نہیں تھی, اور ہمارا ویسے ہمارے ضلع میں پی ٹی آئی کا ویسے بھی تھوڑا باقی ضلعوں کے مطابق کم تھا. لیکن 20 دنوں میں مجھے جو چشتیاں شہر نے اور اس حلقے نے جو محبت دی ہے وہ اس کی نشانی یہ ہے کہ 20 دنوں کی کیمپین کے اندر ہم نے 45-47 ہزار ووٹ دیے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میں اس وقت میں بہت سارے جو آج یہاں چہرے بیٹھے ہیں, آج میں یا ایک ایک چہرے کو پہچانتا ہوں. اس وقت یہ چہرے شاید مجھے پہچانتے تھے لیکن میں ان چہروں کو نہیں پہچانتا تھا. لیکن اس کے باوجود میرے خاندان کا ایک کردار تھا, میرے والد صاحب کا کردار تھا, وہ بھی ایم پی اے رہے ہیں, انہوں نے بھی پوری زندگی گزاری. لیکن سیاسی مخالفتیں ہر چیز ہوتی ہے, لیکن آج تک میرے خاندان پہ کسی قسم کا نہ کوئی دھبا ہے, نہ کوئی کرپشن کا الزام ہے, نہ کوئی آج تک انگلی اٹھا سکتا ہے. مجھے اسی کردار کے اوپر آپ لوگوں نے سراہا, اسی خاندان کے نام پہ آپ لوگوں نے سراہا, اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا. اور ہمیں بڑی ایک مختصر سی کیمپین میں, جس میں میرے ساتھ میاں اسکندر فیاض وڈیرا صاحب اور میرے بھائی عبداللہ ویس صاحب, یہ دونوں ہمارے ونگ تھے, اور ہم نے بڑے مختصر ٹائم میں ہم نے یہاں سے بڑا بھرپور الیکشن لڑا. اور آپ لوگوں کی محبت اس دن مجھے بہت 20 دن کی کیمپین. آپ کسی بھی نئے حلقے میں چلے جائیں, نئی جماعت کے ساتھ چلے جائیں, اس وقت بھی کیا ہوتا تھا کہ شرطیں لگتی تھیں کہ یہ 8-10 ہزار ووٹ سے اوپر بھی جائے گا. لیکن آپ لوگوں کی محبت ہماری سوچ تھی اس سے بڑھ کے آپ لوگوں کی محبت ملی. 2013 کے بعد میں نے پراپر اس حلقے میں ہم نے پورے بطور ٹیم ہم نے اس حلقے میں کام کرنا شروع کر دیا. آپ لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا, آپ لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دی. ہمارا ڈیرے کے دروازے مکمل ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھلے رہے. میں سمجھتا ہوں آپ اس چیز کے گواہی دے سکتے ہیں کہ جتنا ٹائم میں نے اپنے شہر کے اندر دیا ہے شاید کسی اور سیاستدان نے اس شہر میں نہیں دیا ہوگا. زندہ باد, زندہ باد. میرے بھائیوں, میں آج پھر اس کے بعد آگے ہم پارٹی کے لیے کام کرتے رہے, اور 2018 کا الیکشن آ گیا. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نئے لوگ آتے ہیں, ان کو شامل بھی کیا جاتا ہے, ان کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے. ہم نے بھی ویلکم کیا, پارٹی میں نئے طریقے سے ٹکٹ دیے گئے. لیکن اس ٹکٹ کے آگے اس کے رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود میں نے 2013 میں ایم ایل اے پہ 46,000 ووٹ دیے تھے, اور 2018 میں ہم نے پھر ایم پی اے پہ آ کے 46,000 ووٹ دیے. اور آپ لوگوں نے مجھے پہلے سے بھی بڑھ کے محبت دی اس وقت. میرے بھائیوں, ہماری ایک تھوڑی سی بدقسمتی یہ کہ ہم اپنے ضلع میں سے کوئی نمائندہ نہیں بنا سکے. ہم اپنے ضلع میں سے کوئی ایسا رہنما نہیں بھیج سکے جو اسمبلی میں جا کے پارٹی کی بات کرتا, پارٹی کے کارکن کی بات کرتا, تحریک انصاف کے ورکر کی بات کرتا. میں سمجھتا ہوں جو تحریک انصاف کا ورکر ہے, جو ایک کارکن ہوتا ہے, وہ پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. لیکن ہم بطور تنظیم تو کام کرتے رہے, لیکن ہم اپنی آواز اسمبلی تک نہیں پہنچا سکے. چند ہزار ووٹوں کی سے ہم ہار گئے. اس لیے ہماری آواز, میں آپ لوگوں کی آواز تھا, لیکن ہم اپنی آواز آگے نہیں پہنچا سکے. ہم پھر بھی میں نے اپنی جو ہمارے جو خدمت کا جو سیوا تھا وہ ہم نے ترک نہیں کیا. آپ سب دوست اس بات کے گواہ ہیں کہ 2018 کے بعد بھی میں یہاں جیتنے والے نہیں ہیں, لیکن اب ہارنے کے باوجود ہم اپنے ڈیرے کھلے رکھے اور ہم آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہے. میرے پاس ہم اسمبلی میں تو نہیں تھے, لیکن جہاں سے مجھے کوشش ہوئی, جہاں سے مجھے کچھ ہو سکا, میں اپنے شہر کے لیے بہتری کرنے کی کوشش کی. چاہے میں نے اپنی جیب سے کرنے کی کوشش جہاں سے کر سکا وہ کی, جہاں ہمیں کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی فنڈ مل سکا ہم نے وہ کیا. آپ لوگ اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ 2018 کے بعد اگر چشتیہ میں کوئی کام ہوا ہے تو سب سے زیادہ کام کس آدمی نے کرایا ہے, وہ آپ کے بھائی اور آپ کے دوست نے کرایا ہے. اور
بدقسمتی یہ تھی میرے بھائیوں، جب ایوانوں میں بیٹھے ہوں تب اپنے حلقے کی خدمت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، تب زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ جب ایوان سے باہر بیٹھے ہوں تو خدمت کرنے کا اس طرح موقع نہیں ملتا انسان کو، اس طرح آگے سے وہ ہم سارے فنڈ اس طرح نہیں لے سکتے، ہم اپنی آواز اس طرح نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ہماری چشتیہ کی محرومی، میں سمجھتا ہوں میں اس شہر کا باسی ہوں۔ اب ہمارے پہلے بھی تقریر ہو رہی تھی تو امتیاز جٹ صاحب نے بات کی، وہ بات میں سے بڑی زبردست میرے بھی دل کو لگی کہ جتنی بھی ہمارے ضلع کے اندر تحصیلیں ہیں، اب کسی کا بھی حلقہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر تحصیل میں اس تحصیل کا کینڈیڈیٹ ایم پی ہے۔ ہماری واحد تحصیل ہے جب باہر سے آ کے لوگ ایم پی بن کے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں، پھر میں اس لیے کہ میں شہر میں بیٹھا ہوں، میں روز لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں۔ ہم جب یہاں سے ہماری گلیوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پانی کھڑا ہو، لوگ جنازے لے کے نہیں گزر سکتے، سیوریج کا ہمارا مسئلہ ہے، سڑکوں کا ہمارا مسئلہ ہے، پانی کا ہمارا مسئلہ ہے۔ پورے شہر والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے نیچے پانی میٹھا نہیں ہے، اور جو ہمارا واٹر سپلائی چل رہی ہے ان کی پائپ جو ہے وہ ٹوٹ کے سیوریج کے ساتھ مل گئی ہے، اور سیوریج کا پانی مل کے آ رہا ہے۔ اسی طرح کہ نہیں، اسی طرح ہو رہا ہے۔ اس طرح ہمارے شہر میں بے تحاشا مسائل ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں ایک موقع دے دیا۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ملک مظفر کو ووٹ دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میری ذات کو ووٹ دیں۔ میں نے ہر جگہ ہمیشہ پہلے بھی برملا کہا ہے کہ اگر چشتیہ میں کوئی میرے سے بہتر خدمت کرنے والا آ جائے گا تو میں خود ہٹ جاؤں گا، میں اس کو موقع دے دوں گا وہ الیکشن لڑ جائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، مجھے پتا ہے ہمارا ایک سوچ ہوتی ہے، انٹرنیشنل ایک مہنگائی کا بحران بھی چل رہا ہے اور معاملات بھی چل رہے ہیں، ہمارا یہ الیکشن آ گیا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ اگر ہمیں یہ سال 1.5 سال بھی مل جائے تو یقین مارے ہم اپنے شہر کی بہت خدمت کر سکتے ہیں۔ اور یہ ووٹ جو اگر ہمیں موقع مل رہا ہے اور اگر ہمارا بائی الیکشن آ رہا ہے تو یہ ووٹ ہم اور تو کچھ بدلے نہ بدلے، ہم کم از کم چشتیہ کی تقدیر ضرور بدل سکتے ہیں، ہم اپنے حالات ضرور بدل سکتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ ضرور کرا سکتے ہیں، ہم لوگوں کے کام ضرور آ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مجھے بتائیں، آپ سب لوگ اس بات کی گواہ ہیں، میرا جو مخالف بھی ہوگا وہ کوئی میرے اوپر ایلیگیشن نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو کم از کم اپنے کینڈیڈیٹ پہ یہ فخر تو ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی ہمارے کینڈیڈیٹ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے اوپر یہاں عموماً ایک ہی میرے اوپر ایلیگیشن لگتا ہے کہ اندر شریف آدمی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیں اگر میرے پہ کوئی ایلیگیشن ہے تو آج میں عوام کی عدالت کے سامنے کھڑا ہوں۔ شریف آدمی کیا ہے؟ اگر ہم لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتے تو ہم شریف ہیں، اگر ہم کرپشن نہیں کرتے تو ہم شریف ہیں، اگر ہم ٹھیکوں کے اندر پیسے نہیں کھاتے تو ہم شریف ہیں، اگر یہی ہمارے پر ایلیگیشن لگ رہا تو ہم یہی سیاست کرتے رہیں گے اور آئندہ بھی اسی طرح کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارا کردار، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جیسی عوام ہوئے گی ویسے حکمران ہوئیں گے۔ ہم اور تو کچھ بدل نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے شہر کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ یہ جو الیکشن آنا ہے تو اتنا لمبا نہیں آنا، تو 1.5 سال کا ٹائم آنا ہے۔ آپ 1.5 سال اپنے بھائی کو موقع دے کے دیکھیں، اگر میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہ اترا تو مجھے ریجیکٹ کر دیجیے گا اگلی دفعہ، نہ دیجیے گا ووٹ اگلی دفعہ۔ لیکن میرا کوئی شوق نہیں کہ صرف میں عواموں میں چلا جاؤں۔ مجھے 2013 میں بھی نون لیگ کا ٹکٹ آفر ہوتا تھا، مجھے 2018 میں بھی نون لیگ کا ٹکٹ آفر ہوتا تھا، لیکن میں نے ایم پی اے بننا میرا مقصد نہیں تھا۔ میں عمران خان کا سپاہی تھا، اس لیے کہ میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی کھڑا، اس لیے کہ وہ ملک کے لیے بہتر سوچتا ہے۔ اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حالات ضرور ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا ہمارا ملک بہتر سے جا رہا ہے۔ آج ذمہ دار مجھے بتائے، جو ذمہ دار بیٹھے ہیں، آج اگر ذمہ دار بھی عمران خان سے ناراض ہے تو میں سمجھتا ہوں ذمہ دار کی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آج مجھے حرکتوں کے ٹھیکے دیکھے کا بہت کیا ہے، جو زراعت سے ریلیٹڈ جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں کیا ہاں ہے، ہمارا مہنگائی ہے، مشکل ہے، لیکن وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ چل رہی ہے۔ ہمارا اس ووٹ کے اوپر ایک اور میں اپنی مقامی بات پہ بھی آؤں گا کہ ہم اس ووٹ کے ساتھ مہنگائی شاید نہ بدل سکے، ہم پیٹرول کی قیمت کو شاید کنٹرول نہ کر سکیں، یا انٹرنیشنل اپنے ملک کے حالات نہ بدل سکیں، لیکن ہم اپنے شہر کے حالات ضرور بدل سکتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے،
میری بات تھوڑی لمبی ہوگی، میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا. میں آخر میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا اور میں ایک دو گزارشات اپنے لیڈر کے جو ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، معاون خصوصی ہیں عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب کے دونوں ہمارے صاحبان، اون عباس صاحب سینیٹر بھی ہیں، میں ان کے ذریعے اپنے شہر کی دینا 2-3 مسائل ان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو ہمارے شہر میں اپنا شہباز بھائی، آپ اون بھائی، آپ کے لیے بھی، ہمارے شہر میں پچھلے کئی سالوں سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہمارے لوگ جو یہاں سے آ کے ووٹ لے کے چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ڈیولپمنٹ کا وعدہ کیا، لیکن کوئی چیز ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اور یہ شہر جتنا محروم ہے یہ شہر کے رہنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. ہمارے شہر کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی ہمیں پارٹی کی طرف سے کوئی ڈیولپمنٹ پیکج دیا جائے تاکہ ہم شہر کی بہتر خدمت کر سکیں. دوسرا ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے جو ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا ہے، بڑے لوگوں نے مجھے بھی کہہ رہے ہیں، کارڈ بھی بھیج رہے ہیں مجھے، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن وہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. ایک موٹر وے ہے جو ملتان والی موٹر وے سے نکل رہی ہے اور دیپال پور سے ہوتے اور منشرا آباد سے ہوتے ہوئے. پہلے اس کا پلان یہ تھا کہ وہ بہاول نگر اور کشتیاں کو اسے ٹچ کرنا تھا، لیکن اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ اس کا روٹ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے. وہ منشرا آباد سے بہاول نگر کشتیاں کو ٹچ کرنے کے بجائے دریا کے ساتھ ساتھ بورے والا اور اس سائڈ سے گزر رہی ہے. یہ ہمارا ایک شہر جو ہے ہمیشہ اگر یہ ہم اس سے علیحدہ رہ گیا تو شاید ہم پھر ہمارا ضلع، اس لیے کہ ہم جنوبی پنجاب کو بیکورڈ ضلع سمجھا جاتا ہے اور ہم بہاول نگر ضلع جنوبی پنجاب کا جنوبی پنجاب ہے. ہم جنوبی پنجاب کے اندر بھی سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں. سی پیک کے اندر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں آئی. اگر یہ ایک منصوبے میں کو بھی ہمیں اس کا نہ کنیکٹ کیا گیا تو شاید ہماری یہ محرومی آئندہ پتہ نہیں کب کتنے ہماری جنریشن گزر جائیں گی، یہ محرومی نہیں گزر سکے گی. اس کے لیے 2 پروپوزلز ہیں جو میں اپنی طرف سے سمجھتا ہوں. ایک تو پروپوزل یہ ہے کہ جو موٹر وے میں جو پرانا پلان تھا جو آ رہا تھا جس میں بہاول نگر اور چشتیاں کے ساتھ تھرو ہوتے ہوئے حاصل پور کے ذریعے میں جا کے ملتان والی موٹر وے سے کنیکٹ ہونا تھا پرانا روٹ، ایک تو اس پہ نظر ثانی کی جائے. دوسرا اس کا جو میں سمجھتا ہوں پروپوزل یہ ہے کہ اگر یہ بورے والا سے بھی گزر رہی ہے تو چشتیاں کو وایا پتن دریا کے اوپر سے پل دے کے یہاں سے ڈائریکٹ اس موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں. میرا یہ مطالبہ رکھنے کا مقصد یہ ہے اس لیے کہ ہم تو کارکن ہیں، ہم تو بہت چھوٹے لیول پہ ہیں، لیکن آپ ہماری آواز عمران خان صاحب تک ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں. آپ سے مطالبہ رکھنے کا مقصد یہ ہے. اور میں آخر میں بات مختصر کروں گا تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا. میں ایک ایک چہرے کو پہچانتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. یہ شہباز بھائی، یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں، اون بھائی آپ تو ہمارے پاس کئی دفعہ آ چکے ہیں، آپ خود ان کے چہروں سے واقف ہیں. یہ لوگ جو لوگ یہ بیٹھے ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے پیچھے کئی سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہیں. اور یہ آپ ان کو یہ 1000 یا 1500 یا 2000 بندہ نہ سمجھیں، یہ 10,000 سے زیادہ بندہ ہے. یہ سب لوگ جو ہے یہ اپنے حلقے کے اندر اپنا بڑی پہچان رکھتے ہیں. اور میں ان تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا اس موسم میں ہم اپنے مہمانوں کے لیے، خصوصی آپ دونوں کی محبت کے لیے، یہ 12-1 بجے سے لوگ یہاں بیٹھے آپ کے انتظار کر رہے ہیں اور اسی تحمل اور صبر سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. میں تمام بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ تمام بھائیوں کا بے حد دل سے مشکور ہوں. اور مجھے آج جب بھی میں نے چشتیوں میں آواز دی ہے ہمیشہ آپ سب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں آخر میں شہباز گل صاحب خاص طور پہ آپ کا، اس لیے کہ آپ بڑے دور سے آئے، اون صاحب ہمارے تو جانے پہچانے میں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے بہاول نگر کے ہی ہیں. تو ان دونوں صاحبان کا ہمارے ساتھ تمام بہاولپور ڈویژن سے، ہمارے ساؤتھ پنجاب سے تمام آئے دوستوں کا بے حد مشکور. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو عمران خان کا اصل مشن تھا، جو اس ملک میں جو ہم بہتری لانا چاہتے تھے، جو ہم ملک کو کرپشن سے صاف کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ عمران خان کو اس ویژن میں کامیاب کرے اور اس ملک کے اندر بہتری اور ہمارے ملک میں بھی ہمیں کوئی نیا پاکستان دیکھے جس کا اصل میں قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا اور عمران خان نے آگے اس کی جو ہمیں سوچ دی. میں آخر میں میڈیا کے تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں کا، بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں. آپ نے بڑے تحمل سے آپ نے انتظار بھی کیا اور ہماری بات بھی کی اور بات لمبی کرنے کا تمام بھائیوں سے بہت معذرت خواہ بھی ہوں. تمام بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں. بہت شکریہ میرے بھائی ملک مظفر خان صاحب خطاب کر رہے تھے تو میری گزارشات بھی وہی ہیں. شہباز گل صاحب اور اون عباس صاحب
سب سے بڑا ہمارا موٹر وے کا مطالبہ، ہم بار بار جتنے نمائندے بھی آئیں گے آپ کے